الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ بھی قابل فضیلت ہے اور اشہر حرم میں سے ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت محبوب اور پسندیدہ ہیں پورے مہینے کے. اور اس کے بعد پھر عاشورہ کا جو روزہ ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگلے پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ 2 روایتیں ہیں. تو اللہ اگر توفیق دے تو اس میں جتنی زیادہ طاقت و قدرت ہو انسان کو محنت کرنی چاہیے، روزے بھی رکھے اور دوسرے جو نیک اعمال ہیں ان کو کرنے کی کوشش کرے. محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس کے اندر 2 شہادتیں ہیں. ایک سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ 27 ذی الحجہ کو آپ کو فجر کی نماز کے اندر زخم لگا ہے، اور یکم محرم الحرام کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اور دوسری شہادت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں پیش آئی ہے. آئیے سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو شہادتوں کا دور ہے وہ کتنا ہے، اور جو شہادتیں دی گئی، جو اپنی جان اللہ کے راہ میں قربان کی گئی، وہ کن بنیادوں پر، کن وجوہات پر. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور ایک ایسا نظام پیش کیا کہ اس سے بہتر نظام، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے وہ حکومتی ہو، یعنی دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے لیے اس سے بہتر نظام کوئی بھی چشم فلک نے نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو پیش کیا
اور معاشرے کے اندر اس نظام کی دعوت دی، تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ یہ نظام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ معاشرے کے اندر نافذ کیا جا سکتا ہے، اپنے کاروبار میں اسے داخل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح جو دوسرے معاشرے ہیں ان تمام میں بھرپور رہنمائی اس سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اب اس انقلاب کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اس کے قائم کرنے کے لیے شہادتوں کا پہلا دور شروع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے ہیں وہ نظام معاشرے کے اندر قائم ہو، لہذا اس کے لیے پہلا دور ہے جو شہادتوں کا شروع ہوا، جس میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر، ان کے بیٹے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور یعنی سینکڑوں بلکہ اور ہزاروں کی تعداد میں ہے کہ جنہوں نے اس انقلاب کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کی، بہت سے شہید ہوئے اور بہت سوں کو جسمانی اعتبار سے تکلیف دی گئی، لہذا یہ پہلا دور ہے۔ اور جب یہ نظام 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کے اندر قائم کر دیا اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے، تو اب اس وقت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جن حالات کا مقابلہ کیا اور جو صورت حال تھی ان تمام سے کامیابی کے ساتھ نمٹ گئے، یہ دوسرا دور ہے۔ اور اسی دوسرے دور میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اسی دوسرے دور میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور اسی دوسرے دور میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ یہ حضرات جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے اب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلابی پیغام لے کر آئے تھے اسے معاشرے کے اندر نافذ کیا جائے، نہیں، بلکہ نفاذ ہو چکا ہے۔ جزیرۃ العرب کے اندر وہ معاشرہ تشکیل میں آ چکا ہے جو آپ دینا چاہتے تھے، لہذا آپ کے جاتے ہی اس نظام کو ختم کرنے کے لیے، اس نظام کو مٹانے کے لیے اور اس نظام کا قلع کما کرنے کے لیے اب طاقتیں وجود میں آئی ہیں۔ شہادتوں کا جو دوسرا دور شروع ہوا ہے، یہ جو دین محمدی قائم ہو چکا ہے، انقلاب محمدی جو قائم ہو چکا ہے، اسے قائم رکھا جائے، اس لیے دوسرے دور میں یہ شہادتیں دی گئی ہیں۔ لہذا آپ دیکھیے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں 2 طرح کے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ ایک وہ جو مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، انہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم بھی کیا ہیں، نبی ہیں، ان کی طرف قافلہ روانہ کیا۔ دوسرا، معاشرے کے اندر ایسے افراد آ چکے تھے جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، اور کچھ افراد ایسے بھی معاشرے کے اندر تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اب حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور یہ ایسے فتنے تھے کہ اگر ان کی سرکوبی اس وقت نہ کی جاتی، ان کا قلع کما نہ کیا جاتا، تو آج دین محمدی ہمارے پاس موجود نہ ہوتا۔ یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب و فضائل میں سے بڑے فضائل میں اس کا شمار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر
جو حملہ آور ہوئے یا دین کے جو منکر ہوئے یا آپ کی نبوت کے مقابلے میں جو مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، ان تمام کی سرکوبی، ان فتنوں کو ختم کر کے 1.25 سال کے اندر، صرف یہ نہیں کہ ان فتنوں کی سرکوبی کی، انہیں ختم کیا، بلکہ آپ نے آخری وقت میں، آخری زمانے میں فتوحات کے لیے لشکر روانہ فرما دیے۔ جزیرۃ العرب کے باہر آپ نے اسلامی لشکر بھیج دیا کہ اب یہ پرچم محمدی اب یہ جزیرۃ العرب ہی کے اندر نہیں بلکہ اب یہ باہر بھی جائے گا۔ لہذا 1.25 سال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ میں اپنے بعد مسلمانوں کے امیر کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں۔ بخار آپ کو شدید ہے، آپ کو وہ زہر اس وقت عود کیا ہوا ہے جو غار ثور میں سانپ کے ذریعے سے پہنچایا گیا، لہذا بخار بھی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ کو غشی آ رہی ہے۔ آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ میں اپنے بعد مسلمانوں کا جو امیر ہوگا، مسلمانوں کا جو ذمہ دار ہوگا، اس حکومت کی جو باغ ڈور سنبھالے گا، میں اس کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں، لہذا کاپی اور قلم اٹھاؤ اور لکھو۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا لکھو کہ میرے جانے کے بعد، آپ نے کیا فرمایا؟ میرے جانے کے بعد مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے، مسلمانوں کا جو امیر ہے، جو ذمہ دار ہے، اتنی بات آپ نے کہی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بتاؤ کیا لکھا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے لکھا ہے کہ میرے جانے کے بعد، یعنی ابو بکر کے جانے کے بعد، مسلمانوں کا جو امیر اور ذمہ دار ہے وہ عمر ابن خطاب ہے۔ وہ کون ہے؟ عمر ابن خطاب ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عثمان، اگر اس جگہ تو اپنا نام ڈال دیتا تو مجھے کوئی فکر نہیں تھی، میں اس پر بھی راضی تھا، لیکن میں لکھوانا عمر ہی کو چاہتا تھا جو تو نے لکھا ہے۔ اس کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو آپ مسجد تشریف لائے۔ وہ کاغذ ہاتھ میں ہے جس میں مسلمانوں کے امیر کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ نے وہ کاغذ بلند کیا اور فرمایا کہ دیکھو، میرے بعد مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے میں نے اس میں اس کا نام لکھ دیا ہے، تم سب کو منظور ہے؟ ایک کنارے سے آواز آئی ہمیں منظور نہیں۔ دیکھا گیا وہ کون؟ تو وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا جو کاغذ آپ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اگر اس میں عمر کے علاوہ کسی کا نام ہے تو ہمیں منظور نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ پرچہ میرے جانے کے بعد کھلے گا۔ پھر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور بلوانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں خلافت کے لیے منتخب کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے خلافت کی ضرورت نہیں، میں مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میرے اندر اس کی چاہت نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمر میں جانتا ہوں کہ تمہیں خلافت کی ضرورت نہیں، لیکن خلافت کو تمہاری ضرورت ہے، لہذا یہ ذمہ داری
تم اٹھاؤ گے میرے جانے کے بعد۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور اقتدار شروع ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار میں فتوحات کا ایک سیلاب آیا، یعنی آپ نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا دائرہ کھینچ دیا۔ ایران کے پرخچے اڑ گئے، ایران کا بالکل یعنی جو جڑیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو دوسری سپر پاور تھی رومن امپائر، اس کو کیا کیا، شمالی افریقی مقبوضات جو تھے جو رومن امپائر کے ماتحت تھے وہاں سے ان کا قبضہ ختم کر دیا، مغربی ایشیا سے انہیں بے دخل کر دیا، رومن امپائر سمٹ کر صرف یورپ کے اندر رہ گئی۔ یہ 10 سال میں، اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی وہ جو دوسری سپر پاور تھی کسرا یعنی ایران۔ لہذا اب اس انقلاب کو روکنے کے لیے بتلایا گیا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس دین کو ختم کرنے کے لیے شہادتوں کا دوسرا دور ہے۔ لہذا یہ جو فتوحات کا ایک سیلاب تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر نئی صبح کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ ملکوں کو فتح کر رہے تھے، اس فتوحات کو روکنے کے لیے اور اس انقلاب کے اندر جماؤ اور تھماؤ کے لیے ایران کا جو کمانڈر تھا، جو واجب القتل تھا، یہ اس کی سازش اور ابو لولو فیروز مجوسی کا کارنامہ۔ پچھلے ہفتے بتلایا گیا تھا کہ جب یہ گرفتار ہو کے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا گردن مار دو، تو اس نے پانی مانگا تھا اور وہ پانی زمین پر انڈیل دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ہمیں زبان دے چکے ہیں، میں نے وہ پانی پیا نہیں، لہذا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اسے جانے دو۔ لہذا اس کی سازش اور ابو لولو فیروز مجوسی نے مسجد نبوی کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیے اور کئی وار کیے، اور جب آپ زخمی ہو کر نیچے گرے تو آپ نے اشارہ کیا تو آگے بڑھ کر آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر یا بروایت دیگر عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پوری کی۔ نماز کے دوران جو صحابہ کرام کی صفیں ہیں یہ اس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے کہ جو قاتل ہے ابو لولو یہ اس صف سے نکل نہ سکا، لہذا 10 مسلمان اور شہید ہوئے، اور آخر میں جب اس نے دیکھا کہ اب ہم نکل ہی نہیں پائیں گے تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو جہنم واصل کر دیا، خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گھر لے جایا گیا، اطباء آئے، انہوں نے معائنہ کیا، شہد اور کچھ دودھ اور شہد پیش کیا گیا، لیکن سب باہر۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صحابہ کرام اصحاب رائے تھے انہیں جمع فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو میرے جانے کے بعد خلافت کی ذمہ داری تم سب آپس میں طے کر لینا، اور یہ 8 ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ جا چکے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، لہذا یہ فرما رہے کہ یہ 8 لوگ اور ہیں جن سے اللہ کے نبی راضی تھے، انہی میں سے کسی کو منتخب کر لینا، اور اس میں سے سعید بن زید کو نکال دیا۔ یعنی 8 ہیں، ان 8 میں سعید بن زید بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں عشر مبشرہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سعید یہ حکومت کی باغ ڈور نہیں سنبھالیں گے،
یہ کون ہیں؟ یہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ یہ واحد خوش نصیب قبیلہ ہے جس کے خاندان کے 2 فرد عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سالہ اور بہنوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کسی نے بات چھوڑی کہ آپ کا جو بیٹا ہے عبداللہ یہ بھی تو بڑا قابل ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے تو طلاق دینا نہیں آتا، حکومت کی باغ ڈور کہاں سے سنبھالے گا؟ فرمایا میرے خاندان میں نے یہ چادر پہن لی، یہ خلافت کا لبادہ اوڑھ لیا، میں نہیں چاہتا میرے خاندان کا کوئی دوسرا فرد اس ذمہ داری کے اندر ڈالا جائے، اس آزمائش کے اندر ڈالا جائے، میں اکیلا کافی ہوں۔ لہذا ان دونوں کو، اپنے خاندان کے دونوں حضرات کو باہر کر دیا کہ یہ دونوں خلیفہ نہیں بنیں گے اور جس کو چاہو بنا لو۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا گیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور اقتدار ہے یہ 12 سال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق 7 سال، سیدنا حضرت عمر فاروق 10 سال، سیدنا عثمان غنی یہ 12 سال۔ 12 سال میں جو 10 سالہ دور اقتدار ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ کوئی اختلاف، کوئی انتشار نہیں، نہایت امن و امان کے ساتھ عالم اسلام بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے گرد و نواح کے اندر پیش قدمی کر رہا ہے۔ اب اس انقلاب کو روکنے کے لیے عبداللہ ابن سبا یہ میدان میں آیا اور آ کر اس نے اسلامی لبادہ اوڑھ ہی رکھا تھا، اور آ کر ذاکر و شاکر اور دنیا بھر کے ڈھونگ کر کے اس نے اپنا ایک مقام بنایا، اور مقام بنانے کے بعد اس نے کچھ عقائد معاشرے کے اندر پیدا کیے۔ اس نے کہا دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا خلافت کے مستحق بنو ہاشم تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غاصب ہیں، یہ بنو امیہ میں سے ہیں، اور اس سے پہلے جو دونوں خلفاء گئے سیدنا حضرت عمر فاروق اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، یہ دونوں بھی غاصب تھے، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ حضرت عمر بنو عدی میں سے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق بنو تیم میں سے ہیں، ہاشمی یہ تینوں نہیں ہیں۔ لہذا خلافت کے مستحق حضرت علی تھے، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ اس چیز کو اس نے معاشرے کے اندر پروان چڑھانا شروع کیا، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ لہذا یہاں سے اب وفود بن کر اسلامی ممالک یعنی کوفہ ہے، شام ہے، مصر ہے، ایران ہے، ان تمام جگہوں پر اس کے آدمی پہنچتے، اور پہنچنے کے بعد وہاں یہ کہتے، مثلا ایران پہنچے تو وہ کہتے مصر کا جو بادشاہ ہے، مصر کا جو گورنر ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، مسلمانوں کا جو مال ہے اس کو ہڑپ کر رہا ہے، اقربا پروری کا معاملہ ہے۔ یہی سارا الزام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا۔ لہذا جو 2 سال ہے آپ کا، یہ بڑی قسم پرسی کا معاملہ ہے، بڑے مصائب اور بڑے پیچیدہ معاملات ہیں ان 2 سالوں میں، لیکن آخر کار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب آپ کے شہادت کے بعد اب معاملہ یہ تھا کہ بھائی اب خلافت کون سنبھالے؟ حضرت طلحہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ خلیفہ بن جائیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت زبیر پر پیش کیا گیا کہ آپ خلافت کی باغ ڈور سنبھال لیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ عشر مبشرہ میں سے حضرت طلحہ بھی، حضرت زبیر بھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ بھائی مسلمانوں کا امیر بننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، تو بننا تو آپ بھی نہیں چاہتے تھے،
لیکن مسلمانوں کو بغیر امیر کے چھوڑا نہیں جا سکتا، لہذا آپ نے وہ آگ کی چادر زیب تن فرما لی۔ وہ جانتے تھے کہ مدینہ منورہ کے احوال ٹھیک نہیں ہیں، عالم اسلام کے اندر ایک ہلچل اور ایک بے چینی ہے۔ عثمان غنی جیسا سخی جس نے ہزاروں پیاسوں کو پانی پلایا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، اسے بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی یہ بخوشی سامنے نہیں آئے ہیں۔ جب طلحہ نے اور حضرت زبیر نے جو عشرے مبشرہ میں سے انہوں نے جب انکار کر دیا تو حضرت علی نے وہ چادر زیب تن فرما لی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ سبائی عبداللہ ابن سبا، وہ سبائی مسلسل لگے ہوئے ہیں، ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اب ہر جگہ کے جو گورنر ہیں انہوں نے بیعت کر لی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بنو امیہ میں سے ہوں، اور حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ میں سے تھے، میرے خاندان سے تھے، لہذا میں خاندان کا ایک فرد ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عثمان غنی کے قاتلوں کو قتل کیا جائے قصاصاً۔ جب تک انہیں قتل نہیں کیا جائے گا میں بیعت نہیں کروں گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلافت نہیں چاہتے تھے، ایسا نہیں تھا وہ کہہ رہے تھے مجھے خلیفہ بناؤ، بلکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ میرے خاندان کا آدمی گیا ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں وارث ہونے کی وجہ سے کہ جنہوں نے قتل کیا ہے انہیں قتل کیا جائے، اس کے بعد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ مدینے کے جو احوال ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، یہاں سبائیوں کا غلبہ ہے، اور ابھی میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، مضبوطی آ جائے، جو تخت ہے یہ مستحکم ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اس کے بعد عثمان غنی کے قاتلوں کو چن چن کر انہیں چوراہوں پر لٹکایا جائے گا۔ لیکن ابھی حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تھوڑا انتظار کر۔ یہاں جو نظریہ تھا ایک طرف امیر معاویہ کا، دوسری طرف حضرت علی کا، یہاں یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے تھی یہ درست تھی، اور حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی غلطی ہو رہی تھی۔ لیکن یاد رکھیں مجتہد اجتہاد کرتے ہوئے اگر وہ سیدھی اور صواب رائے پر پہنچ جائے تو دوہرا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر اس سے خطا اور غلطی ہو جائے تو اکہرا ثواب ملتا ہے اجتہاد کا، لیکن وہ اللہ کے یہاں کیا ہے قابل گرفت نہیں ہوتا۔ لہذا اب کئی جنگیں ہوئی ہیں، دشمنان اسلام جو چاہتے تھے وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہو گئے کہ وہ جو دائرہ اسلام کا دن بدن بڑھ رہا ہے اس دائرے کو روکا جائے۔ لہذا اب جو 5 سالہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اقتدار ہے، یہ آپسی خانہ جنگی کے نظر ہو گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقتدار میں ایک بستی بھی دائرہ اسلام کے اندر زیادہ داخل نہیں ہوئی، یعنی جو دائرہ عثمان غنی کھینچ کر گئے تھے اسی دائرے میں محدود رہا عالم اسلام، اور 5 سال یہ خانہ جنگی، اور تقریباً 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کے تلوار سے شہید ہوئے۔ اس میں دونوں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو عشرے مبشرہ میں سے ہیں یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دارالخلافہ یہ کوفہ منتقل کر دیا، اور وہیں جا کر آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بات پیش کی گئی کہ حضور آپ اور امیر معاویہ کے درمیان جو یہ معاملہ چل رہا ہے کسی تیسرے کو ثالثی بنا لیا جائے جو کوئی ایسی بات کرے کہ مصالحت ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ بھی مان گئے اور سیدنا حضرت علی بھی تیار ہو گئے،
تو اب جو حضرت علی کے قریب قریب ہیں، جنہیں شیعان علی کہا جاتا ہے، ان میں ایک جماعت نکلی جسے خوارج کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی جماعت تھی جو گمراہ جماعت اسلام میں سے نکلی، اور ان کے نظریات یہ تھے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا یہ کافر ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں نے کافر قرار دیا، اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان الحکم الا للہ، یعنی حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ انہوں نے ثالثی کیوں بنایا؟ ثالثی کے فیصلے پر راضی ہونے کے لیے یہ تیار کیسے ہو گئے؟ لہذا یہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح امیر معاویہ کافر ہیں، عمرو بن عاص جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے یہ کافر ہیں۔ لہذا یہ خوارج کی جماعت سر جوڑ کر بیٹھی، اور انہوں نے کہا عالم اسلام کے اندر 3 آدمی ہیں، اگر انہیں شہید کر دیا جائے تو پھر عالم اسلام کے اندر امن آ سکتا ہے۔ لہذا عبد الرحمن ابن ملجم کو حضرت علی کو شہید کرنے کی ذمہ داری دی گئی، مصر میں عمرو بن عاص کو کسی دوسرے کو ذمہ داری دی گئی، ملک شام میں امیر معاویہ کو کسی اور کو ذمہ داری دی گئی، اور بات یہ طے ہوئی کہ ایک ہی دن میں فجر کی نماز میں آتے یا جاتے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا جائے۔ مصر جو معاملہ ہوا، یعنی مصر جو بندہ پہنچا، تو اس دن فجر کی نماز میں عمرو ابن عاص آئے نہیں، اور ان کی جگہ جس نے نماز پڑھائی اسے شہید کر دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ تو کیا گیا، لیکن حملہ اوچھا رہا، کارگر کاری ضرب نہیں لگ پائی، لہذا آپ زخمی تو ہوئے لیکن آپ بعد میں صحت مند ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے جو حملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا، یہ نہایت کاری ضرب لگی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی زخم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ بستر مرگ پر ہیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بعد حسن کو ہم خلیفہ بنا لیں، مسلمانوں کی ذمہ داری سونپ دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دیکھو میں نہ یہ کہتا ہوں کہ تم مت بنانا، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ تم بنا لینا، میری طرف سے کوئی مطالبہ تم سے نہیں ہے، تمہاری مرضی، اگر حسن کو بنا لو یا دوسرے کو بنا لو، یہ تمہارے اوپر ہے، میں اس میں دخل اندازی نہیں دے سکتا۔ لہذا آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور حضرت حسن کو وہاں کے لوگوں نے خلیفہ بنا لیا، لیکن حضرت امیر معاویہ کا مسلسل وہی مطالبہ ہے۔ ابھی تک حضرت علی سے مطالبہ تھا، دنیا سے وہ چلے گئے، اب حضرت حسن نے جب باغ ڈور سنبھالی تو اس صورت میں امیر معاویہ کا پھر مطالبہ کہ بھائی آپ عثمان غنی کے قاتلین کو قتل کریں قصاصاً، تب میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ امیر معاویہ 40,000 کے لشکر کے ساتھ ملک شام سے چلے، اور کچھ کم و بیش اسی تعداد میں حضرت حسن بھی نکلے، اور یہ تھا دونوں جماعتیں آپس میں ٹکرائیں گی، جنگ ہوگا۔ لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محسوس کیا کہ اس جماعت میں، یعنی میری جو جماعت ہے، اس میں ایسے فسادی عنصر موجود ہیں جو کسی اچھے کام پر راضی نہیں ہوتے، لہذا ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ نے حضرت امیر معاویہ کے پاس خط بھیجا اور فرمایا میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں حضرت حسن کے متعلق یہ فرما دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ لہذا انہوں نے خط بھیجا اور فرمایا آپ کے شرائط کیا ہیں؟ میں صلح چاہتا ہوں۔
حضرت امیر معاویہ نے سادہ کاغذ بھیج دیا اور فرمایا تمہارے جو بھی شرائط ہیں یہ اس پر لکھ دو، مجھے منظور ہے۔ انہوں نے شرائط لکھ دی، دستبردار ہو گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باغڈور انہوں نے سنبھال لی۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور اقتدار ہے یہ 20 سالہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق 1.25 سال، حضرت عمر فاروق 10 سال، حضرت عثمان غنی 12 سال، سیدنا حضرت علی 5 سال اور 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ خلافت اعلی منہاج النبوہ یہ 30 سال ہے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اس میں 6 مہینے کم ہیں لیکن 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ لہذا بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے اور کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 6 سالہ دور اقتدار ہے اسے بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ لہذا اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اقتدار میں آئے ہیں اور 20 سالہ دور اقتدار ہے اور نہایت ہی امن و سکون، چین و سکون اور بڑی تیزی کے ساتھ اسلام اب ترقی کر رہا ہے، ان تمام کے باوجود حضرت امیر معاویہ کو خلفائے راشدین میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ان کا 20 سالہ دور اقتدار ہے، کوئی آپسی خانہ جنگی نہیں، نہایت ہی امن کے ساتھ عالم اسلام ترقی کر رہا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں خلفائے راشدین میں شمار نہیں کیا گیا، بلکہ چند سالوں کے بعد جب عمر ابن عبدالعزیز آئے ہیں انہیں خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے، 4 تو لگاتار ہوئے، 5ویں عمر بن عبدالعزیز کو اہل سنت والجماعت نے شمار کیا، لیکن حضرت امیر معاویہ خارج ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں، اولئک هم الراشدون ہیں، لیکن اس کے باوجود خلفائے راشدین نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ خلافت کے جو شرائط ہیں ان میں پہلی شرط یہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے کوئی بھی معاملات ہیں یہ آپسی مشورے سے طے پائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو باغ ڈور پہنچی ہے، جو حکومت آپ کو ملی ہے، وہ طاقت کے زور پر نہ کہ مسلمانوں کے آپسی مشورے کی بنیاد پر۔ لہذا یہاں سے ملوکیت کا دور شروع ہوا ہے، اور 20 سال آپ صلی اللہ علیہ 20 سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کامیاب حکومت کی ہے۔ لیکن جب آپ کا جو اقتدار ہے یہ جب 10 سال پورا ہو گیا تو ایک صحابی ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے یہ مشورہ دیا کہ حضور آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن مغیرہ ابن شعبہ نے ایسے دلائل دیے کہ حضرت امیر معاویہ نے سر جھکا دیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو جو کبار صحابہ ہیں یہ دنیا سے جا چکے ہیں، صغار صحابہ ہیں وہ بھی بہت تھوڑے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چھوٹے تھے بچے تھے وہ ہیں لیکن کم ہیں، اور جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ لہذا اس وقت ہمارے سامنے جو مسلمان ہیں یہ زیادہ تر نئے ہیں، ان کے اندر وہ تقوی، وہ اخلاص، وہ للہیت، وہ تعلق مع اللہ موجود نہیں ہے جو صحابہ میں تھا۔
اگر آپ خلیفہ نامزد نہیں کرتے تو وہ جو 5 سال ہم نے آپسی خانہ جنگی دیکھی ہے اس کا قوی اندیشہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد پھر خلافت کے لیے اور حکومت کے لیے آپس میں تلواریں نکلیں گی۔ یہ 10 سال کے بعد مشورہ آ رہا، حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو، اب یزید کیسا تھا بعد میں کبھی بات آئے گی، یزید کو انہوں نے اپنے بعد ولی عہد مقرر کر دیا۔ آپ نے تمام گورنروں کو خطوط بھیجے کہ ولی عہد کے طور پر یزید کی بیعت لی جائے، جو آپ کی عوام موجود ہے تمام نے بیعت کر لیا سوائے 5 آدمیوں کے، یعنی پورا عالم اسلام جو ہے وہ یزید کو ولی عہد کے طور پر تسلیم کر گیا، لیکن 5 آدمی، ان میں کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا ہمیں تسلیم نہیں ہے، باپ کے بعد بیٹا حکومت سنبھالے، یہ تو قیصر و کسریٰ کی بنیاد ہے ان کے سنت کی، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے کسی کو نہیں چھیڑا، اور 10 سال اور گزر گئے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب تمام جو گورنر ہیں ان کی طرف خطوط پہنچا کہ وہ تو ولی عہد کی بیعت تھی، اب خلیفہ ہونے کی حیثیت سے یزید کی بیعت لی جائے۔ تمام عالم اسلام نے بیعت کر لیا سوائے 2 آدمیوں کے، بات یہاں سمجھیے گا، سوائے 2 آدمیوں کے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر دنیا سے جا چکے ہیں، لہذا کوئی معاملہ ہی نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ انہوں نے فرمایا ہم ان کے خلاف میدان میں آئیں گے، اس سنت کو ہم جاری نہیں ہونے دیں گے۔ اب ان دونوں میں بھی ایک اختلاف ہوا، یعنی عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ایک اختلاف ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ہم اپنا مرکز مکہ مکرمہ بنائیں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ ہر طرح کی برائیوں سے بہرحال ابھی محفوظ ہے، وہیں سے اسلام پروان چڑھا ہے، لہذا اس کے اصلاح کی جو کوشش ہونی چاہیے وہ مکہ مکرمہ سے یعنی خانہ کعبہ سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ہم کوفہ جائیں گے، ہم کوفے سے اس بنیاد کا کیا ہے آغاز کریں گے، اپنے اس کام کی کوشش کا آغاز کریں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھایا کہ الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے، ان سے تو بہرحال قرابت نہیں ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقام اور مرتبے سے نیچے اتر کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ آپ نہ جائیے، یہاں تک کہا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو بیوی بچوں کو نہ لے جائیے، ڈر ہے جس طرح آپ کے باپ کو ذبح کیا گیا کوفہ کے اندر، کہیں آپ کو پورے خاندان کے ساتھ ذبح نہ کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کا ایک حکم ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کوئی ارادہ کر لو تو اب بے پیندی کے لوٹے کی طرح ادھر ادھر لڑکو نہیں، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ایک ارادہ آپ نے کر لیا تو اس پر جم جائیے، اللہ پر بھروسہ کریے۔ حضرت حسین نے ایک رائے قائم کی اور اس پر جم گئے، اور مسلم بالعقیل کو اپنے جانے سے پہلے بھیجا۔ جب وہاں بھیجا کوفہ کے اندر تو 12,000 لوگوں نے حضرت عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ آپ حضرت حسین کو بلائیے، ہم مل کر اس حکومت کے خلاف بغاوت کریں گے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیج دیا کہ حضور یہاں تو حالات بڑے سازگار ہیں، آپ آ جائیے۔
اب جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط ملا تو آپ نے فرمایا میں پورے خاندان کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ جو مسلم بالعقیل سے کوفیوں نے جو بیعت کی، اس کی خبر یزید تک پہنچی۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا، اور جو اس وقت گورنر تھے انہیں معزول کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ نہایت ہی سخت آدمی، نہایت ہی بد مزاج، اور اس کا کردار نہایت ہی برا ہے تاریخ اسلام میں، اور یہ شخص صرف ڈنڈا چلانے والا ہے۔ اب عبید اللہ بن زیاد جب وہاں کا گورنر بنا اور یہاں سے حضرت حسین جب روانگی شروع ہوئی، تو اس سے پہلے عبید اللہ بن زیاد نے وہاں مسلم بن عقیل کے ساتھ جو لوگ تھے، انہوں نے جب عبید اللہ بن زیاد کے مکان کا محاصرہ کیا تو 30-35 آدمی مکان کے اندر تھے، یہ سب چھت پہ چڑھ گئے، گورنر بھی ساتھ میں ہے۔ 30-35 جو آدمی ہیں ان سے اس نے کہنا شروع کیا کہ تمہارے خاندان کے جو افراد ہیں انہیں سمجھاؤ ورنہ نتیجہ بہت برا ہو۔ اوپر سے لوگوں نے سمجھانا شروع کیا، بھیڑ چھٹنی شروع ہوئی اور چند لوگ رہ گئے، ان تمام کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ شہادت سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے خط بھیج دیا کہ چچا جان اب آپ آئیے گا نہیں، یہاں حالات بدل چکے ہیں، اور کوفہ والوں نے جو بیعت لی تھی اسے توڑ دیا ہے، اور کوفی یہ وفادار نہیں ہے۔ جب یہ خط پہنچا تو اب مسلم بن عقیل کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ چچا جان ہم اپنے باپ کا قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن جب انہوں نے یہ بات کہی تو اب مسلم بن عقیل نے اپنے چاچا یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جان دی تھی، بیٹا اب مطالبہ کر رہا ہے تو ایک شریف النفس انسان کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا آپ نے کہا بیٹا چلو کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، اور وہاں عبید اللہ بن زیاد جو ہے اس نے عمرو ابن زید کو بھیجا ہے۔ یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو احد کی لڑائی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہو رہے تھے اور یہ تیر اندازی کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا زید تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ یہ ان کے صاحبزادے عمرو ابن زید، لہذا یہ نرمی کر رہے ہیں، حضرت حسین سے کہہ رہے ہیں آپ یزید کے پاس چلے جائیے اور وہاں جا کر معاملہ آپ اپنا حل کر لیجئے، یا اسلامی جو جہاں لڑائیاں چل رہی ہیں، جہاد ہو رہا، وہاں آپ چلے جائیے۔ یہ خبر طارق بن زیاد اس عبید اللہ بن زیاد کو ملی اور اس نے شمر کو بھیجا۔ یہ شمر ملعون اس نے جا کر حضرت حسین پر یہ مطالبہ کیا طاقت کے زور پر کہ آپ جا کر عبید اللہ بن زیاد سے بیعت کر لیں۔ انہوں نے کہا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا معاملہ اس سے حل کر لوں گا۔ لیکن بہرحال اس نے قدم آگے بڑھانے نہیں دیا، اور دوسرا یہ جن کوفیوں نے بلایا تھا ان تمام کے خطوط آپ نے الٹ دیے۔ یہ اب آپ کیا کہیے اس چیز کو کہ انہوں نے تمام خطوط الٹ دیے اور فرمایا اے فلاں ابن فلاں یہ خط تو نے لکھا تھا، اے فلاں ابن فلاں یہ خط تو نے لکھا تھا۔ ان کوفیوں نے بھی سمجھ لیا کہ اگر یہ بچ گئے تو ہماری خیر نہیں، ہماری خیر نہیں، لہذا شہید ہونے کے بعد بھائی حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن خیموں کو آگ کیوں لگایا گیا؟ جتنے خیمے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان تمام کو آگ کے حوالے کیوں کیا گیا؟ اسی خط کو جلانے کے لیے۔ لہذا یہ جو تیسرا دور ہے شہادتوں کا، یہ تیسرا دور شہادتوں کا اس لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب برپا کر کے گئے ہیں اس کے اندر زوال کو روکنے کے لیے پہلا شہادت کا دور اس انقلاب کو قائم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں،
پھر وہ انقلاب جب قائم ہو گیا، معاشرے کے اندر اس کی جڑیں مضبوط ہو گئیں، دوسرا دور شہادتوں کا جو شروع ہوا کہ اس کی جڑیں ہم کمزور نہیں ہونے دیں گے، اس کی شکلیں ہم بگڑنے نہیں دیں گے، اس کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حضرت علی اور ہزاروں صحابہ کرام نے شہادت دی ہے۔ یہ تیسرا دور جو عبداللہ ابن زبیر، حضرت حسین اور اس طرح کے بہت سے صحابہ کرام، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اسلام کو زوال سے بچانے کے لیے۔ لہذا یہ 3 دور ہیں اسلام میں شہادتوں کا، جو آپ غور کریں گے تو نظر آئے گا۔ بہرحال انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اس قربانیوں کو ہمیں یاد کر کے اسی طرح انہی جذبات کے ساتھ اسلامی جو احکامات ہیں، اسلامی جو تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ واویلا۔ اس لیے کہ قرآن تو کہہ رہا لا تحسبن الذین قتلوا، یعنی گمان بھی نہ کرنا کہ جو لوگ میرے راستے میں شہید ہو گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ لہذا مردوں زندوں کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ لہذا آج جو ہمارے معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ بھیڑ بڑھانے اگر جائیں گے تو یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص کسی قوم کا بھیڑ بڑھائے وہ انہی میں شمار ہوگا۔ آپ چاہے جتنے یہ کہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق